کر دی. بہتر یہ کہ پرہیز کرے، نہ یہ رابطہ رکھے. اعتکاف میں مولانا خاصا افراط و تفریط ہو رہا ہے. کچھ لوگ تو حجرے کے اندر کچھ اس طریقے سے بند ہیں کہ پورے 10 دن ان کا جلوہ بھی نظر نہیں آتا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اپنے حجرے کے اندر صرف یا سوئے ہوئے ہیں تو حجرے کے اندر ہے، ورنہ گپ شپ لگ رہی ہے، موبائل پہ بات ہو رہی ہے، کھانے پینے کے پروگرام بن رہے ہیں. یعنی اعتکاف جو ہے نا آدھا، جس طرح عمرہ جو ہے نا آج کل، یعنی آدھی دنیا عمرہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور آدھی دنیا شوشا کے لیے کرتی ہے، شوشا. تو اسی طریقے سے اعتکاف بھی کچھ اس طرح کا کھیل بن گیا. کھیل بن، اصل مقصد بہت. رانا صاحب بات سنیں. جی ایک اور سوال. جی پوچھیے. کیا 12 سال کی، کتنے سال کی عمر میں اعتکاف پہ بیٹھا جا سکتا ہے؟ ہاں، یعنی بچہ ہے نا وہ پوچھ رہے ہیں کہ کتنی عمر ہونی چاہیے کہ میں اعتکاف پہ بیٹھ سکوں. نہیں، اس کے لیے بیٹا کسی عمر کی ضرورت نہیں. بس جو بچہ سمجھدار ہے اور پھر وہاں بیٹھ کر مسجد کا احترام کر سکتا ہے وہ بیٹھ سکتا ہے. یہ نماز روزے کی طرح نہیں کہ اس عمر پر جا کر فرض ہوتی ہے. ایک نفلی نیکی ہے، جب جی چاہے کر سکتا، مگر ہونی تو اتنی سمجھ اس میں ضروری ہے کہ وہ مسجد کو سمجھے، کچھ عبادت کر سکے، ذکر کر سکے. 8-10 سال کا بچہ ٹھیک ہے، وہ بیٹھے تو اچھی بات ہے، مگر بیٹھے کسی اپنے بزرگ کے ساتھ ہی تنہا نہ بیٹھے. یعنی بیٹھ سکتے ہیں؟ جی بیٹھ سکتے ہیں، جی بالکل بیٹھ سکتے. اور مجھے صاحب شہزاد نے بھیجا تھا. کس نے بھیجا تھا؟ آپ کا پوچھ رہے تھے، آپ کو سلام کہہ رہے تھے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب ایک اور بات آپ کی تعریف کرنی ہے. جی. آپ کی آواز بہت میٹھی ہے، بہت اچھی لگتی ہے. اللہ آپ کو خوش رکھے، مہربانی فرمائے. ٹھیک ہے بھائی، بہت شکریہ. اور مولانا صاحب میں کبھی خوش آمد نہیں کر رہا، یہ میں سچے دل سے کہہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے، نیک بنائے، نیکی پر قائم رکھے. جزاکم اللہ، بہت شکریہ بیٹا، بہت شکریہ. خدا. جی یہ دلی بات ہے مولانا جو دلی کہی ہے بچے نے محبت سے، اور اس نے ساتھ کہہ بھی دیا کہ آپ لوگ یہ نہ سمجھے کہ میں دل رکھنے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں، اللہ حقائق پہ مبنی بات کر رہا ہوں. خوش رکھے اللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے مسئلہ پوچھا تھا کہ زور کی سنتیں اگر رہ جائیں، ہاں جی، مار کے بعد کیا اسے پڑھے یا نہ پڑھے، ایک ہی بات ہے کہ اس کو مطلب بتائیں. یعنی ظہر کی سنتیں آپ کی پہلی رہ گئی، یس سر. تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ زور کے بعد یعنی فرضوں کے بعد اسے ادا کرنا چاہتے ہیں، تو آیا ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ یہی پوچھ رہے ہیں نا آپ؟ ہیلو، آپ کا یہی سوال ہے نا کہ ظہر کی جو پہلی سنتیں آپ کی رہ گئی ہیں، آیا فرضوں کے بعد آپ اسے ادا کر سکتے ہیں؟ ادا کر سکتے ہیں، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہی بتائیں نا کہ بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ اسے اگر پڑھیں تو کچھ بھی بات نہیں ہے، اگر پڑھیں یا نہ پڑھیں برابر. آپ کی ایسے بتاتے ہیں. ٹھیک. اچھا، آپ کا سوال ہے کہ سنتیں رہ گئیں زور کی پہلی، جماعت کے ساتھ شریک ہو گیا تو بعد میں وہ پڑھنی ضروری ہے یا نہیں، یہ سوال آپ کا. ضروری تو پہلے بھی نہیں میرے بھائی. باقی خسارے کی بات یہ نا کہ آدمی نماز کے لیے جائے اور اتنے نفع کا سودا ہے کہ اگر ہمارے فرضوں میں کمی نکلے گی، ہمارے فرض کب مکمل ہو سکتے ہیں؟ تو ان سنتوں اور نفلوں کے ذریعے وہ کمی پوری کی جائے گی. اس لیے کوشش تو یہی ہونی چاہیے میرے بھائی کہ ان چیزوں کو آدمی کرتا رہے. اس وقت ایک رائی کی قدر پڑے گی قیامت کے دن. باقی مسئلے کی حد تک ٹھیک ہے کہ اگر کوئی شخص فرض ادا کرے اور سنت کا بھی ترک بھی کر دے، یہ نہ سمجھے کہ یہ حقیر سے ہے. اگر حقارت سے ذکر کرے کہ سنت کیا، پھر تو اسلام سے نکل جاتا، کافر ہو جاتا. ماننے، ادب، احترام کرے، پڑھنے کی کوشش کرے، کبھی رہ بھی جائیں تو کوئی بات نہیں. باقی جس کی پہلی رہ جائیں اس کے لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ پڑھنا چاہتا ہے تو بعد کی 2 سنتیں پہلے پڑھے گا، پھر پہلے کی چھوٹی ہوئی سنتیں پڑھے گا. جو زور کے بعد 2 ہے نا، پہلے وہ پڑھے گا، پھر یہ 4 رکھتے پڑے گا. اسی طرح اگر فجر کی سنتے ہیں، فجر کی سنتیں رہ جائیں وہ پھر آپ نماز کے بعد پڑھ لیں اسی وقت. آپ کہتے ہیں کہ چھوڑنے کے بعد پڑھیں؟ نہیں، اسی وقت پڑھ لیں. ٹھیک ہے، مہربانی. وہ ایک آیت کی تشریح فرما رہے تھے آپ. ہاں، رب انزلنی منزلا مبارک. اے اللہ مجھ کو زمین پر اتارنا، بہترین اتارنا، ایسا اتارنا جس میں برکت ہو، خیر ہو، میرے لیے بہترین. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے پوچھنا تھا کہ اگر نماز قضا ہو جائے تو وہ دوسری نماز کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے؟ نماز بچہ قضا ہو جائے نا، اول تو قضا کرنی نہیں چاہیے، بہت بڑا گناہ ہے وقت کے بعد نماز پڑھنا.
اگر کسی وجہ سے رہ جائے تو اتنا لیٹ نہ اس کو کرے کہ دوسری نماز کے ساتھ پڑھیں گے، یہ تو اس سے بھی زیادہ جرم ہو گیا۔ جب آپ جاگیں یا جب آپ کو پتا چلے کہ میری نماز رہ گئی، آپ اگلی نماز کا انتظار نہ کریں، فوراً اس کو ادا کریں۔ کون جیتا اگلی نماز تک، کیا پتا زندہ رہنا یا نہیں رہنا۔ اگر نماز کا ٹائم نہ بھی ہو تو پڑھ لے؟ نہیں، قضا نماز کا ٹائم نہیں ہوتا، وہ نفلوں کے لیے بات ہے کہ نفل نہیں آپ پڑھ سکتے۔ بعض اوقات میں جو فرض ہے نا رہ گئے، ان کے لیے کوئی بچہ وقت نہیں، سورج نکل رہا، ڈوب رہا، سر پر ہو، عصر کے بعد ہو، فجر کے بعد ہو، تو جب پتا چلے فوراً ادا کرے اس کو۔ جی کچھ اور پوچھیں گے آپ؟ نماز کے بھی ساتھ پوری نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ کس کے ساتھ ہے؟ دوسری نماز کے ساتھ۔ جی دوسری نماز کے ساتھ وہ پوری پڑھیں گے، وہ پوچھ رہے ہیں جی۔ دوسری نماز کے ساتھ اگر وہ پڑھنا چاہتا ہے آدمی جس کی قضا ہوگی نماز، تو بے شک وہ سنت اور نفل بھی ساتھ پڑھ لے، مگر ذمہ اس کے صرف فرض ہے۔ فرض پڑھ لے تو اب جان چھوٹ جائے گی، پڑھ لے، باقی رکھ لے تو نفل جس وقت جی چاہے پڑھ سکتا۔ جزاکم اللہ۔ کچھ اور پوچھیں گے بھائی آپ؟ بس جی جی مولانا۔ رب انزلنی ہاں، میرے رب مجھ کو اتارنا، ایسا اتارنا جو بابرکت اور تو بہترین مہمان نواز ہے، مجھے اچھا ٹھکانہ دینا۔ اب کشتی سے اتر رہا ہوں، خیر ہو، یہ بدقسمت تباہ ہو گئے، اب ہمیں تو خیر و عافیت سے رکھنا، یہ مانا ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی جی بولیے بھائی، پوچھیں بھائی۔ اپنا صدقہ فطر کے بارے میں پوچھنا ہے جی، یہ فرض ہے زکوٰۃ کی طرح؟ یہ صدقۃ الفطر جی یہ ہاں فرض ہی ہے، فرض ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرض ہی قرار دیا ہر آدمی پر، ہر مسلمان جو ہے نا چھوٹا بڑا اس پر فرض ہے، جس کے پاس استطاعت ہے کہ وہ دے صدقہ کرے۔ فرض رسول اللہ الفاظ آتے ہیں نا کہ حضور نے فرض کیا۔ اس کی مقدار اصل میں تو ایک مسکین کا کھانا کہ صبح شام ایک مسکین جتنے پیسے میں سیر ہو سکتا اتنے دینے چاہیے۔ باقی کتابوں کی روشنی میں تو پوچھیں تو ظاہر بات ہے 2.5 کلو باقی جنس ہیں، 1.25 کلو گندم، کتنی 1.25 کلو؟ ہاں 1.25 کلو گندم نصفی۔ جی ہاں اچھا۔ بہتر یہی ہے کہ آپ ان کلوں کو نہ دیکھیں، اس دور میں مہنگائی کے زمانے میں جی کم از کم 35-40 روپے تو دے دیں، کوئی غریب بیچارہ اپنا گزارا کر لے۔ جی جی بھائی کچھ اور پوچھیں گے آپ؟ عشر کے بارے میں پوچھنا ہے جی، عشر ہر فصل پر ہے؟ نہیں، عشر ہر فصل پر نہیں ہے، سبزیاں وغیرہ جو ایسی چیزیں نا چارے ان پر نہیں ہیں۔ چاول گندم مکی وغیرہ جو غلے ہیں نا جو سٹور کیے جاتے ہیں غلے، جنس جسے اس پر ہے۔ بعض فصلیں ایسی ہیں کہ وہ کیش کراپس ہیں، وہ اس لیے لوگ بولتے ہیں کہ ان سے کمائی کرنا چاہتے ہیں، کماد ہے اس کو اب لوگ ملوں پر دیتے ہیں، اس سے پیسے کماتے ہیں۔ ایسی اور بھی جنس ہیں، تو ان سے جو پیسے حاصل ہوتے ہیں نا ان پر وہی زکوٰۃ ہوگی جو دوسری زکوٰۃ ہے، 40واں حصہ۔ یہ عشر جو ہے نا یہ غلوں کا ہی، پھلوں میں سے کھجور انگور ہے، اور یہ جو ہے نا غلے ان پر ہے، گندم ہے، جو مکی وغیرہ۔ جی بہت شکریہ بھائی آپ کے کال کرنے کا، اللہ حافظ۔ مولانا ایک سوال ہمیں بھجوایا، چند دن پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ بعض اخبارات لوگوں کی رہنمائی کے لیے اپنے مضامین میں یا پیشانی پر قرآنی آیات لکھ دیتے ہیں، جس سے بعد میں بے حرمتی ہوتی ہے۔ اخبار بین اس سلسلہ میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے تاکہ حتی الامکان بے حرمتی سے اور قرآنی آیات کی توہین سے بچا رہے، اور اخبارات والوں کے لیے آپ کی کیا رائے ہے کہ ان کو اس سلسلہ کے اندر کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ مضمون لکھنے والوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ قرآن مجید کی اصل عربی عبارت جو ہے نا یا حدیث کی اصل عربی عبارت وہ نہ لکھا کریں۔ لوگ ترجمہ ہی پڑھتے ہیں، ترجمہ ہی ان سے متعلق ہوتا ہے، عربی عبارت سے انہیں کوئی اتنا زیادہ واسطہ نہیں ہوتا، جو مقصد ہے کہ وہ بات سمجھیں وہ ترجمے سے پورا ہو جاتا، تو ترجمہ ہی لکھا کریں، توہین سے اللہ کی کلام کی عبارت بچی رہے گی۔ باقی اگر کسی نے لکھا تو اس کا پھر اب یہی حال ہے نا کہ اس کو یا تو کسی محفوظ جگہ رکھا جائے یا دفن کر دیا قبرستان میں۔